बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुतालिया पाकिस्तान के कोर्स में एक नए टॉपिक को ज़ेर मुतालिया लाएंगे और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़रूरी है। और आज का टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान के बुनियादी अनासर। नज़रिया पाकिस्तान के बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं इससे पहले, और आज हमने उन बुनियादी अनासर की बात करनी है जो नज़रिया पाकिस्तान को बनाते हैं, जो नज़रिया पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। वो अनासर, वो एलिमेंट्स, वो कंपोनेंट्स, वो पार्ट्स जो कि नज़रिया पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा हैं और जिनकी बुनियाद पे नज़रिया पाकिस्तान खड़ा है, या जिनकी बुनियाद पे नज़रिया पाकिस्तान बना है और ये तरक्की कर रहा है और जिसकी बका के लिए हम कोशां हैं। आज हमने उन बुनियादी अनासर की बात करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, नज़रिया पाकिस्तान महज चंद अकायद का मजमूआ नहीं है। सिर्फ चंद अकायद नहीं है। अकायद जो है अकद की जमा है, और अकद का मतलब होता है गिरा, और अकीदा वो चीज़ होती है जो हमारे दिलों में और हमारे दिमागों में मजबूती से जिसने गिरा डाली होती है। यानी वो बातें, वो उसूल और वो ज़ाब्ते जिन पर हमारा मुकम्मल यकीन होता है और जिनसे हम किसी भी सूरत में हटने के लिए तैयार नहीं होते, उसे अकीदा कहते हैं। तो बुनियादी अकायद तो हैं, लेकिन सिर्फ बुनियादी अकायद ही नहीं हैं। अकायद के बाद कुछ अमाल भी होते हैं। तो सिर्फ चंद अकायद नहीं हैं, सिर्फ चंद जो है वो ऐसी बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक मुकम्मल मुनज़्ज़म खाका है, एक ब्लू प्रिंट है जिसकी बुनियाद पर यह नज़रिया बना है। तो सबसे बुनियाद तो अकायद पर ही है, यानी बुनियाद तो अकायद ही हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। इन अकायद की बुनियाद पर हम इबादत करते हैं, उन पे हम बात करेंगे। फिर इन इबादत से बाहर एक और सर्कल है, और वो है हकमियत, कानून, अखुवत और अदल। यानी हकमियत किसकी होगी, कानून किसका चलेगा, अखुवत से क्या मुराद है, और अदल व इंसाफ किसे कहते हैं। और इसके बाहर फिर हमारे पास एक और दायरा है, और वो है जमहूरियत और अक़लियतों के हुकूक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये नज़रिया पाकिस्तान जो है महज चंद अकायद का नाम नहीं है, बल्कि एक रियासत यानी रियासत पाकिस्तान का एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म खाका है। तो आइए इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकायद की। अकायद जो है वो अकीदा की जमा है, और अकीदा कहते हैं पक्की बात, पक्के यकीन को, वो यकीन जो हमें हमारे दिलो दिमाग में गिरा की तरह बंधा होता है और पैवस्त होता है। तो ये अकायद जो हैं उसमें बहुत सारे हैं। उनमें बुनियादी अकायद जो है, सबसे बुनियादी अकीदा जो है वो है तौहीद। यानी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद, उसकी जो जड़ में बुनियादी अकीदा है वो तौहीद है। तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह को एक मानना। अल्लाह वाहिद है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई साजी नहीं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, और ना वो किसी की औलाद है। सूरह इखलास जो है, इसे हम सूरत तौहीद भी कहते हैं, जिसमें इसकी तमाम जो कंपोनेंट्स हैं तौहीद के वो सारे बयान कर दिए गए हैं। तो अल्लाह जो है उसकी तौहीद, यानी हम अल्लाह को अहद मानते हैं, अकेला मानते हैं, और इसके साथ किसी को शरीक नहीं करते। और अल्लाह जो है न सिर्फ उसकी ज़ात में बल्कि उसके सफ़ात में भी उसका कोई शरीक नहीं है। वही रब है, तो रबूबियत में भी होती है तौहीद। यानी रब सिर्फ वही है, पालने वाला वही है। हमारी तमाम ज़रूरियात जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो अल्लाह ही फराहम करता है। रब पालने वाले को कहते हैं। तो रबूबियत भी में भी तौहीद है, और उलूहियत में भी, यानी इलाह सिर्फ अल्लाह है।
तौहीद की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला का मतलब नहीं, इला कोई महबूद नहीं है, इल्ला अल्लाह, मासवाए अल्लाह के। तो तौहीद जो है उसके तीन पहलू होते हैं। एक रबूबियत में, यानी कोई पालने वाला नहीं, कोई पोसने वाला नहीं, कोई हमें रिस्क फराहम करने वाला कोई नहीं, मासवाए अल्लाह के। और फिर उलूहियत, इबादत में, कि वो इलाह सिर्फ वो है, हम सिर्फ उसकी इबादत करते हैं, हम सिर्फ उसके सामने झुकते हैं, हम सिर्फ उसी को अपना मददगार और अपना जो है वो रहनुमा समझते हैं, हम उसी की हदायत पर अमल करते हैं। और फिर ज़ात और सफ़ात में कि अल्लाह की सफ़ात जो है वो उस जैसी सफ़ात किसी और हस्ती में, किसी और चीज़ में नहीं है। तो तौहीद बुनियाद है इस नज़रिए की। ज़ाहिर है कि ये तौहीद जो है वो दूसरे मज़ाहिब में नहीं है, ये हिंदू मत में नहीं है, ये ईसाइयत में नहीं है, ये किसी और मज़हब में, किसी और दीन में ये तसव्वुर नहीं है। तो नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद तौहीद है, ठीक है। और दूसरा जो इस अकीदे की बुनियाद है और बुनियादी अकीदा है वो है रसालत। हम तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं, जितने भी रसूल अल्लाह की तरफ से आए हैं हम सब पर हमारा ईमान है। वो सच्चे थे, वो सादिक थे, वो अमीन थे, और हम सबको मानते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं और हमारा ईमान है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, इसके बाद कोई रसूल नहीं है, और इसे हम अकीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं। ये भी हमारा बुनियादी अकीदा है। और ये भी हमारा बुनियादी अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इससे पहले के जितने रसूल थे उनकी शरीयतें, उनके उसूल और उनके क़वानीन जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और अब सिर्फ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जो है वो लाजमी है। तो रसालत पर और आखिरी रसूल होने पर, अकीदा ख़त्म नबूवत पर, ये बुनियाद है इस अकीदे, इस नज़रिए पाकिस्तान की। तो नज़रिए पाकिस्तान का पहला जो ईंट है, जो बुनियाद है, जो मरकज़ है, वो है अकायद। और अकायद में और बहुत सारे हैं, लेकिन दो बुनियादी अकायद हैं, तौहीद और रसालत। यानी अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वही इलाह है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो आखिरी रसूल हैं, और इसके बाद कोई रसूल नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के बाद उससे पहले के जितने रसूल हैं उनकी शरीयतों पर अमल जो है वो साकित हो गया है, और अब सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी हदायत पर, उन पर ईमान लाना जो है वो लाजमी है। तो ये बुनियाद है हमारे नज़रिए की, और इसी बुनियाद पे हम दो कौमी नज़रिया भी कहते हैं, और इसी बुनियाद को हम नज़रिए पाकिस्तान भी कहते हैं। दूसरा जो अहम अंसर है वो है इबादत। इबादत जो है वो आम तौर पे हम इसमें गलत समझते हैं। इबादत जो है वो लफ्ज़ अबद से निकला है, और अबद कहते हैं ग़ुलाम को, बंदा, ग़ुलाम, स्लेव, नॉट सर्वेंट। यानी अल्लाह की ग़ुलामी में 24 घंटे गुजारना ये इबादत है। इबादत सिर्फ ये नहीं है कि नमाज पढ़ ली जाए, रोज़ा रख लिया जाए, हज कर लिया जाए, ज़कात दे दी जाए। इबादत कहते हैं ग़ुलामी को, और किसकी ग़ुलामी? अल्लाह की ग़ुलामी। और वो ग़ुलामी कोई सिर्फ 5 वक्त की जो नमाज है उसमें नहीं है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक नमाज पढ़ लें। नमाज से बाहर भी जो अब 5 नमाजें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है। तो क्या बाकी 23 घंटे, 22.5 घंटे, क्या ये हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी के बगैर गुजारेंगे? नहीं। इबादत का इस्लाम में एक मुकम्मल तसव्वुर है। नमाज उसकी हाज़िरी का एक तरीक़ा है कि मुकर्रर औक़ात में हम नमाज़ पढ़ते हैं, और सारे मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, और इस तरह हमारे अंदर हम अल्लाह के सामने हाज़िर होते हैं, और अल्लाह के सामने हाज़िर होकर इकरार करते हैं कि हम तेरे ही बंदे हैं। बाकी जो वक्त हमने गुजारा है नमाज से बाहर, वो हम किसी और के बंदे, किसी और के ग़ुलाम नहीं थे। तो नमाज उसकी एक अलामत है।
इसी तरह रोज़ा जो है वो भूख और प्यास का हम तजर्बा करते हैं, इससे हमारे अंदर गरीबों की हमदर्दी पैदा होती है, उनसे कुर्बत पैदा होती है, उनकी तकलीफ़ का एहसास होता है। लेकिन रोज़ा हम रखते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन ये नहीं है कि हम एक महीना रोज़ा रख लें और उसके बाद 11 महीने जो हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम ज़िंदगी गुजारें। नहीं, पूरा साल जो है उसी तसव्वुर में गुजारना है। मुसलमान की जो इबादत है वो सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं है। इस तरह ज़िंदगी में एक दफ़ा जो है वो हज फ़र्ज है। ज़कात जो है वो कितनी ज़कात होती है? ज़कात क्या होती है? वो लोग जो साहिब निसाब होते हैं, यानी जो साहिब निसाब हैं, जिनके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, इतना उनके पास माल है और वो साल भर वो बचा रहा है, तो उस पर जो ज़कात मुसलमान अदा करते हैं गरीबों की मदद के लिए, और वो ज़कात है 2.5%, 40वां हिस्सा, यानी 100 रुपये पर 2.5 रुपये, 2.5 रुपीज़, 2.5% यानी पर 100, 100 रुपये पर 2.5 रुपये, 40वां हिस्सा जो है वो हमने ज़कात देना होती है। लेकिन ये नहीं है कि ज़कात दे के फ़ारिग हो गए और उसके बाद हमें गरीबों का कोई एहसास ना हो, बल्कि ये पूरा साल जो है हम इस एहसास के साथ गुजारें कि हमें गरीबों की मदद करनी है, और वो मुसलमान जो बेचारे वो हैसियत नहीं रखते, उनकी हमने मदद करनी है। तो सिर्फ ज़कात अदा करके बस फिर उसके बाद छुट्टी, ऐसा नहीं है। इसी तरह हज जो है ये ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज है, लेकिन हज में इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दफ़ा हज करके आ जाएं और उसके बाद बाकी सारी उम्र जो है वो अल्लाह की बगावत में गुजारें। नहीं, ये जो इबादत हैं ये सिर्फ अलामतें हैं, ये हाज़िरी है, ये ख़ास तौर पे यूँ समझें कि जैसे हमारा इम्तिहान होते हैं, जिस तरह स्टूडेंट हैं तो उनके टेस्ट हो रहे होते हैं, इम्तिहान हो रहे होते हैं, तो पूरा साल इम्तिहान तो नहीं हो रहे होते, पूरा साल टेस्ट तो नहीं हो रहे होते, लेकिन तैयारी तो हर वक्त होती है, और हर वक्त तालिब इल्म ही होता है। ये नहीं है कि इम्तिहान में तालिब इल्म बन गया और उसके बाद जो है उसने पढ़ना छोड़ दिया। तो इबादत जो है वो ग़ुलामी का नाम है, स्लेवरी का नाम है, और किसकी ग़ुलामी? अल्लाह की ग़ुलामी, किसी और की ग़ुलामी नहीं, किसी बंदे की ग़ुलामी नहीं। तो अल्लाह की ग़ुलामी में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम इबादत है। और इस तरीके में जब हम सोते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक, देखो वो सोना भी इबादत है। हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ना जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तालिब इल्म घर से निकलता है तो फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं, और परिंदे और समुंदर की मछलियाँ भी उसके लिए दुआएं करती हैं। तो ये भी इबादत है। ये जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और इस नीयत से पढ़ते हैं कि मैं इसको इस्लाम की खिदमत के लिए और इस्लाम के दीन को की तरक्की के लिए और इस नज़रिए पाकिस्तान की बका और नशोनुमा के लिए, अगर आप साइंस, मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर और ये दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये भी कार सवाब है, ये भी इबादत है। आप जब तालिब इल्म होते हैं, आप जब पढ़ रहे होते हैं, तो आप इबादत में होते हैं। हमने ये गलत तसव्वुर किया हुआ है कि सिर्फ नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, ज़कात इबादत है, या हज इबादत है, या जिहाद इबादत है। ये भी इबादत है, लेकिन एक मुसलमान 24 घंटे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो ये इबादत है। और हज में हम कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। हम उन्हीं चीज़ों की का इकरार कर रहे होते हैं कि अल्लाह हम हाज़िर हैं, अल्लाह हम हाज़िर हैं, आपका कोई शरीक नहीं है। उसी तौहीद का, उसी रिसालत का हम इकरार कर रहे होते हैं। तो मुसलमान 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में 365 और सारी ज़िंदगी अल्लाह की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारता है। इसी को इबादत कहते हैं। तो इबादत जो है वो इबादत ये नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद हैं। मुसलमानों का अपना इबादत का एक तरीका है। मुसलमान जो है 24 घंटे इबादत में होते हैं, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हदायत के मुताबिक वो 24 घंटे गुजारते हैं। तो सोना और जागना, यहाँ तक कि वाशरूम जाना भी इबादत है। पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना भी इबादत है। टीचर भी इबादत कर रही हैं और स्टूडेंट भी इबादत कर रहे हैं, वालिदैन भी इबादत कर रहे हैं जब वो बच्चों को तालीम के लिए भेजते हैं। तो एक बड़ा वसी तसव्वुर है इबादत का, वो महदूद तसव्वुर नहीं है। तो नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद ये इबादत हैं, और इनके औकात हैं, इनकी ख़ास शराइत हैं। जबकि हिंदू जो है वो
جب ہم ان کے ساتھ رہتے تھے پاکستان بننے سے پہلے، تو ان کی عبادت کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کا کوئی وقت نہیں ہے، ان کا کوئی خاص جو ہے وہ انداز نہیں ہے، اور ہے بھی تو وہ بالکل مسلمانوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے ان عبادات نے بھی ہمیں ایک دوسرے سے الگ کیا، کہ ہمارا عبادت کا طریقہ الگ ہے، ہمارا عبادات کا تصور الگ ہے، جبکہ ہندوؤں کے ہاں جو ہے وہ یہ تصور بالکل الگ ہے۔ دوسرا عنصر عبادات ہے۔ تیسرا عنصر جو ہے وہ اس نظریہ پاکستان کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یعنی جو پاکستان بنے گا، جو پاکستان بنایا گیا، اس میں حاکمیت اللہ کی ہوگی، حکم اللہ کا چلے گا، کوئی ایسا قانون ضابطہ نہیں بنایا جائے گا جو اللہ کی نافرمانی میں ہو، اللہ کی بغاوت میں ہو۔ سورۃ الحجرات جو 26ویں پارے میں ہے، 49 نمبر سورت ہے، اس کی پہلی آیت جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت سے باہر نہیں نکل سکتا، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمارا آئین جو ہے اس میں بھی آج بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا قانون جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کے خلاف ہوگا، قرآن کے خلاف ہوگا، وہ قانون نہیں بنایا جا سکتا، چاہے جتنی بڑی اکثریت کسی کو حاصل ہو۔ تو اللہ کی حاکمیت ہوگی، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اسے منع ہوں گے، اور جس چیز کا کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے۔ ایک ایسا ملک جس میں اللہ کا حکم چلے گا، یعنی اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ ہے، اور انسان اس کا صرف نائب ہے۔ جو اگر صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، یا جتنے بھی حکمران ہیں، یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ کی حاکمیت کے خلاف ہو، جس میں اللہ کے حکموں کی بغاوت ہو۔ تو ایک ایسا ملک ہم بنانا چاہ رہے تھے، ہمارے بزرگ بنانا چاہ رہے تھے، کہ جس میں اللہ کی حاکمیت چلے، جس میں بندے بندوں کی غلامی میں نہیں، بلکہ بندے جو ہیں وہ صرف اللہ کی غلامی میں ہوں۔ تو ایک ایسا ملک ظاہر ہے کہ ایک الگ ملک ہی ہو سکتا تھا، جہاں اللہ کی حاکمیت کا مکمل تصور ہو، جہاں اللہ کے حکم پر عمل ہو، اللہ نے جس کا حکم دیا وہ کیا جائے، اور جسے منع کیا ہے اسے منع ہو جائے۔ اللہ نے شراب منع کر رکھا ہے، تو اس میں اسلامی مملکت میں شراب کی خرید و فروخت یا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو ہے وہ سود حرام کیا ہوا ہے، تو ایک اسلامی مملکت جو ہے اس میں سود کا کاروبار نہیں ہو سکتا، اس میں سود لیا اور دیا نہیں جا سکتا۔ سود لینا دینا، یہاں تک کہ سود والا لکھنا اور سود کی گواہی دینے والے سب جو ہیں جہنمی ہیں۔ اور اللہ نے سود کھانے والوں کو یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اگر سود سے باز نہیں آتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ تو ایک ایسا ملک جس میں اللہ کی حاکمیت ہو، یہ اس نظریہ پاکستان کا ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ عنصر تھا۔ پھر چوتھا عنصر جو تھا وہ تھا قرآن و سنت کی اور قانون کی حکمرانی ہوگی، یعنی یہاں پر جو نظام چلے گا اسلامی مملکت میں، اس میں قرآن و سنت کے مطابق وہاں قانون بنے گا۔ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اور قانون کی حکمرانی سے مراد یہ ہے کہ سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سیاہ، کوئی سفید، کوئی دیہاتی، کوئی شہری، ایک دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور کسی کو اس وجہ سے نہیں معاف کیا جائے گا کہ وہ بااثر ہے، وہ امیر ہے، وہ اس کے تعلقات زیادہ ہیں، وہ صاحب اختیار ہے، بلکہ سب قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ اور انسان جو ہے اس دنیا میں اگر حکمران ہے، اس کو حکومت ملی ہوئی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، تو وہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اور حکومت کا جتنا نظام ہے وہ ایک مقدس امانت سمجھ کر چلایا جائے گا۔ ہمارے حکمران، مسلمان حکمران جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں کہ جو مرضی کرتے پھرے، وہ اللہ کی بغاوت، اللہ کی حکمرانی، اللہ کے احکامات کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو حکومت اگر کسی کو ملی ہے تو یہ مقدس امانت کے طور پر ملی ہے، اور اللہ ان کو پوچھے گا اس کے بارے میں کہ تم نے اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ حکمران ہے، اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی حکومت کیسے قائم کی ہے۔ والد ہے تو خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اس خاندان کا حکمران ہے۔ والدہ اس حکمرانی میں اس کی پارٹنر ہے۔ اب بچے ہیں، آپ کہیں گے ہم تو، ہمارے ماتحت تو کوئی نہیں ہے۔ بھائی آپ کی اپنی آنکھیں، آپ کے اپنے کان، آپ کی اپنی زبان، آپ کا اپنا جسم تو آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ زبان کیسے استعمال کرتے ہیں، اللہ پوچھے گا۔
آپ آنکھیں کیسے استعمال کرتے ہیں، اللہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ کان ہم کن چیزوں کو سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ نے کس لیے یہ دیے تھے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ کس لیے ہمیں دیا گیا تھا، کیا یہ ہماری مرضی کے بغیر ہمارا ہاتھ یا ہمارا پاؤں یا ہماری ٹانگیں ہماری مرضی کے خلاف کہیں جا سکتی ہیں؟ نہیں جا سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری رعایا ہیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی حکمران ہے اور اس کی پوچھ ہوگی اس کی رعایا کے بارے میں۔ تو یہ تصور ہے اسلامی نظریہ کا یا نظریہ پاکستان کا۔ پھر ہمارے ہاں اخوت و مساوات ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں یہ نظریہ پاکستان کا ایک بنیادی عنصر تھا کہ اخوت و مساوات ہوگی۔ اخوت جو لفظ ہے وہ اخوا سے نکلا ہے، اور اخوتن بھائی کو کہتے ہیں، یعنی مسلمان جتنے ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ مساوات ہے ان کے اندر برابری ہے، کوئی اونچ اور کوئی نیچ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی سفید کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ سورۃ الحجرات میں جیسے فرمایا گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من جعلنا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر ان کے قبیلے اور گروہ اس لیے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اس میں کوئی فضیلت یا بڑائی کی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی خاندان میں پیدا ہوا ہے تو وہ اس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، اللہ کی طرف سے یہ تقدیر تھی۔ تو سورۃ الحجرات جو ہے 26ویں پارے میں ہے، 49 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 13 واضح کیا گیا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، اور اگر کوئی فضیلت والا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، نیکی کی بنیاد پر ہے، اچھائی کی بنیاد پر اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ جو زیادہ نیک ہوگا وہ زیادہ باعزت ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو یا جو کسی بڑے خاندان کا بندہ ہو اس کا جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہوگا، ہرگز نہیں۔ اسلام میں سب برابر ہیں، اور اگر فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پہ حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام تھے، لیکن بڑے بڑے سردار جو ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو یا سیدی کر کر پکارتے تھے، اے ہمارے سردار۔ اسی طرح مواخات مدینہ کو آپ دیکھیں کہ وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے جو مسلمان گئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ سارا کچھ اپنا مال اسباب کاروبار ہر چیز مکہ چھوڑ گئے تھے، مدینہ میں وہ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ کے ایک مسلمان کو ایک مکہ کے مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو مکہ کے رہنے والے جو ہیں انہیں انصاری کا لفظ جو ہے وہ نصر سے نکلا ہے، جس کا مطلب مددگار۔ تو مدینہ والے جو ہیں جنہوں نے مدد کی ہے اس لیے انہیں انصار کہا جاتا ہے، وہ انصار تھے، جبکہ جنہوں نے اپنے گھر چھوڑا تھا مکے والے وہ مہاجر تھے۔ تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور اس عمل کو مواخات کہتے ہیں۔ اور وہ مواخات جو ہے وہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی، ایک انصار اور ایک مہاجر کے درمیان۔ اپنے بزنس جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے کاروبار تقسیم کر دیے، اپنا جو ہے نا، یہاں تک کہ کسی کی اگر 2 بیویاں تھیں تو اس نے ایک کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور آپ اسے نکاح کیجیے، اس حد تک قربانی کی گئی۔ تو یہ انصار اور مہاجرین کا جو آپس میں تعلق قائم ہوا، بھائی چارہ قائم ہوا، اسے مواخات یا مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ اور یہ مثال ہے اس کی کہ کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے۔ ہندو مت میں ایسا نہیں ہے، وہاں 4 ذاتیں ہیں۔ برہمن ہے جو برہما کے پیشانی سے پیدا ہوا، وہ باعزت ہے، چاہے جو مرضی کرتا پھرے، اس کا کام صرف عبادت ہے، پوجا پاٹ ہے۔ اور سب سے نچلی ذات جو ہے وہ شودر ہے، جو وہ کہتے ہیں برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو، شودر کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو یہ اونچ نیچ کا تصور جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی جو آج آ گیا ہے، وہ ان ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے وہاں سے یہ تصور ہمارے پاس آیا ہے۔ اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو مساوات ہے، برابری ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح ایک دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں اس طرح ایک دوسرے کے لیے وہ
ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوط کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو یہ بنیان مرصوص جو ہے وہ ہوتے ہیں مسلمان. تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں سارے برابر ہیں. یہ نظریہ پاکستان کا پانچواں جو ہے وہ عنصر ہے. پھر نظریہ پاکستان کا ایک اور اہم عنصر جو ہے وہ ہے عدل و انصاف. عدل و انصاف کی بالادستی، یعنی یہ نہیں ہے کہ کمزوروں کو سزا دی جائے گی اور طاقتوروں کو چھوڑ دیا جائے گا. بنو مخزوم جو ہے اس کی آپ نے واقعات سنا ہے کہ بنو مخزوم جو ہے اس کی ایک عورت جو ہے اس نے چوری کی تھی، اور وہ بنو مخزوم جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی. تو اس پہ سفارشیں آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بڑے لاڈلے جو صحابہ تھے حضرت اسامہ، ان کو بھی بھیجا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اسے معاف کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا. تو یہ ہے عدل و انصاف. کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی کمزور کوئی طاقتور نہیں ہے، سب برابر ہیں. انصاف کی نظر میں سب برابر ہیں، سب کو عدل ملے گا. انصاف کے بغیر آپ کو معلوم ہے کوئی معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. انصاف نہیں ہے، ظلم جو ہے وہ کبھی معاشرے کو پنپنے نہیں دیتا. ظلم، ناانصافی معاشرے کو ختم کر دیتی ہے، حکومتوں کو ختم کر دیتی ہے، ملکوں کو ختم کر دیتی ہے. تو نظریہ پاکستان کی بنیاد یا نظریہ پاکستان کا اہم عنصر عدل و انصاف کی بالادستی ہے. یعنی انصاف کیا جائے گا، عدل کیا جائے گا، چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو، سب کے ساتھ جو ہے برابری کا سلوک کیا جائے گا. پھر ساتواں عنصر جو ہے وہ ہمارا یہ ہے نظریہ پاکستان کا کہ جو حکومت ہوگی وہ عوام کی حکومت ہوگی، عوام کے ذریعے حکومت بنائی جائے گی. باہمی مشاورت جو ہے اس سے جو ہے فیصلے کیے جائیں گے اور برابری کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے. اور قرآن حکیم میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے جو کام ہیں وہ مشورے سے، باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. تو ایک یہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے، ایک عنصر ہے اس کا کہ اسلامی جمہوریت یہاں پہ ہوگی. یہ صرف ایسی وہ جمہوریت نہیں ہوگی کہ بندوں کو گن کے آپ فیصلہ کر لیں. تو مشاورت کے لیے یعنی وہی بندہ مشورہ دے سکتا ہے جو علم بھی رکھتا ہو اور جس کا عمل بھی اچھا ہو. تو یہ نہیں ہے کہ ایک ان پڑھ اور جاہل جو ہے اس کی ووٹ اور ایک بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار باشعور کی ووٹ برابر ہوگی. اسلام میں ایسا تصور نہیں ہے. ووٹ صرف وہی دے سکتا ہے جو سادوں کا امین ہو، جو با عمل ہو، جو با علم ہو، اور جسے اس تمام جو معاملات ہیں ان کے اس کا علم ہو. یہ جو اکثریت کی حکومت ہم نے بنائی ہوئی ہے یہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. اکثریت تو آج بھی ان پڑھوں کی ہے، جاہلوں کی ہے. ہمارے ملک میں جو ریٹ آف ایجوکیشن ہے وہ تو آج بھی جو ہے بہت کم ہے. ہمارے ہاں تو 40% ووٹ لوگ دیتے ہیں اور 60% تو ووٹ ہی نہیں دیتے. تو اب اکثریت تو وہی ختم ہو جاتی ہے کہ اکثریت نے ووٹ ہی نہیں دیا. تو اسلام کا جو جمہوریت کا تصور ہے وہ مختلف ہے. یا بندوں کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا، جبکہ باقی جمہوریتوں میں انسانوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کتنے علم والے ہیں، کتنے عمل والے ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، کتنے باشعور ہیں. تو اسلام کا جو جمہوریت کا نظریہ ہے کہ جو علم والا ہوگا، جو عمل والا ہوگا، جو باشعور ہوگا اور جس کو اس نظام کی سمجھ ہوگی وہی مشورہ دے سکتا ہے. تو ہماری جو قومی اسمبلی ہے اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے اسے اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ مجلس شورا بھی ہے. پھر آٹھواں عنصر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں اس ملک میں رہنے والے، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ان کو بھی حقوق حاصل ہیں، ان کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، اور ان کو اس ملک میں رہنے، اس ملک میں عبادت کرنے اور اپنے مذہب اور اپنے دین کے مطابق زندگیاں گزارنا جو ہے آزادی ہوگی. اسی لیے قائد اعظم نے اپنے پہلے خطبے میں جو 11 اگست 1947
کو جو نے خطاب کیا تھا پاکستان بننے سے بھی چند دن پہلے، فرمایا کہ آپ آزاد ہیں۔ اقلیتوں سے کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ ریاست کا کسی کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سب ایک ریاست کے برابر کے شہری ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو روکا نہیں جائے گا کہ وہ مندر میں جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، وہ اگر گرجا میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے، وہ اگر اپنے گردوارے میں جانا چاہے، عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون پورے ملک کے اوپر ان کا قانون ہوگا، نہیں، ان کو جو حقوق دیے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حقوق دیے ہیں، وہ سارے حقوق جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں وہ حقوق حاصل ہوں گے۔ انہیں آزادی ہوگی کہ وہ اپنے دین کے مطابق عمل کر سکیں، یعنی انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلامی مملکت میں تبھی رہ سکتے ہیں جب وہ مسلمان ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ آزاد ہیں، وہ اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کی عبادت گاہ میں جا سکتے ہیں۔ اور اس کا غلط مفہوم جو ہے وہ ہم نے نکالا ہوا ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی نظریے کے تحت یہ ریاست بنی تھی، اور اس میں اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو حقوق حاصل ہوتے ہیں، اور وہ برابر کے حقوق انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی ملازمت، انہیں کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ نہیں چونکہ آپ غیر مسلم ہیں لہذا آپ کو یہ ملازمت نہیں مل سکتی، آپ غیر مسلم ہیں اس لیے آپ کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ان کو ان کی اہلیت کے مطابق، ان کی قابلیت کے مطابق عبادت کرنے کی بھی آزادی ہے، اور وہ کسی بھی امتحان میں، کسی بھی ملازمت میں جس کے لیے وہ اہل ہیں، جس طرح باقی پاکستانی ہیں وہ بھی اہل ہیں اور وہ بھی اس میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ لیکن یہ ملک جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے، اور اسلامی قانون اس کے اوپر نافذ ہوگا، اور اسلام کا دامن بڑا وسیع ہے، وہ اقلیتوں پہ پابندی نہیں لگاتا کہ جی اقلیتیں جو ہیں ان کو پابند کر دیا جائے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، جیسا کہ ہندوستان میں تھا کہ شدی تحریک جو ہے جتنے غیر مسلم ہیں ان کو ہندو بنایا جائے۔ اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہے، کسی کو زبردستی اسلام کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہ تھا قائد اعظم کی تقریر کا اصل مقصد۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اس میں بالکل جو ہے وہ اسلامی نظام ہی نافذ نہیں کریں گے اور یہ ہم نے سیکولر اسٹیٹ بنائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قائد اعظم کے فرمان کا یہ غلط مطلب نکالا جا رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ محض ایک روایتی عقیدہ نہیں بلکہ ایک روشن خیال، مساوی اور جدید فلاحی ریاست کا ایک مکمل تعمیراتی خاکہ ہے، جس میں جمہوریت اور مساوات ہے، جس میں اللہ کی حکمرانی ہے، جس میں اخوت ہے، جس میں عدل و انصاف ہے، جس میں عبادات جو ہیں اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اور جس میں عقائد ہیں۔ تو آج ہم نے بات کی ہے بنیادی عناصر کی، تو نظریہ پاکستان کے بنیادی عناصر ہیں، سب سے پہلے عقائد ہیں، پھر عبادات ہیں، حاکمیت ہے اور حکمرانی ہے، اور اخوت و مساوات ہے، عدل و انصاف ہے، جمہوریت ہے، اور اقلیتوں کے حقوق ہیں۔ یہ چار بنیادی عناصر ہیں جن پر نظریہ پاکستان قائم ہے، اور ہم ان عناصر کو قائم و دائم رکھیں گے تاکہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ باقی رہے، ترقی کرے، اور یہ ملک جو ہے سلامت رہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے بات کی اسلامی نظریے کی اور اسلامی نظریے کے بنیادی عقائد کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ آپ کا شکریہ، آپ نے توجہ اور دلچسپی سے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔